رائے حق میں آپ کو ہم تمام کو رائے حق کے بارے میں سماعت کرائے اور ہم ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت کو دور کی جاتے ہیں ید اللہ میاں صاحب کو آیا اور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء في حديث صحيح: الدنيا مزرعة الآخرة، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، اما بعد۔ قابل احترام عزت معاف مفکر قوم حضرت پیر و مرشد سید عتیق میاں حمانی صاحب قبلہ، وقابل قدر بزرگان دین و دانشوران قوم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس محفل اور مجلس کا حصہ بنایا جن مجالس میں بیٹھنے کی تمنا فرشتے کیا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ ایسی مجالس کو ہی قبول فرماتا ہے۔ میں پیر و مرشد کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ اس فقیر کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ حقیر فقیر اپنی لب کشائی کر سکے۔ یہ حضرت کی محبت ہے، بلکہ میں اپنے لیے یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، یہ حسن اتفاق ہے اور کچھ نہیں، یہ ذرہ بھی ان ستاروں کی جھرمٹ میں آ گیا۔ فقیر کو یہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کچھ کہنے کی جسارت ضرور کرے گا۔ عزیزان محترم، آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے آزما رہا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزما رہا ہے، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں بندوں کو چننے کے لیے ان آزمائشوں کا سہارا لیتا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک فرق بناتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ تو ان آزمائشوں میں ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، یہاں تک کہ ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جس قوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی ذات کا طالب نہیں ہے۔ یہ ایسا ہمارا مذہب ہے کہ خدا کے طالبوں کے مذہب سے ہم واقف ہوتے ہیں، کیونکہ عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس قوم سے محبت کرتا ہے، جس شخصیت سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آپ دیکھیں
ذی الحجہ کا وہ مبارک مہینہ جس میں حاجی حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، آپ حج کے ان ارکان پر نظر ڈالیں جس میں سعی کی جاتی ہے، جس میں صفا و مروہ کی دوڑ لگائی جاتی ہے، جس میں وقوف عرفات کیا جاتا ہے، مینا پر جایا جاتا ہے۔ ان تمام نقشوں کی تہ تک آپ جائیں، یہ آزمائش کی وہ گھڑیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان جگہ پر آزمایا تھا، تو اللہ نے ان آزمائش پر پورے کے پورے کھرے اترنے والی شخصیت اور ذات کے عمل کو حج مبرور کا خطاب کیا۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اسی آزمائش میں ہمارے اسلاف، ہمارے قوم کے افراد نے تو فاقوں میں فاقے گزار دیے، زندگی برائے بندگی کرتے ہوئے ہر جگہ مشکلات کا سامنا کیا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں، صرف قوم مہدویہ فاقہ کشی نہیں تھی، صرف قوم مہدویہ آزمائش میں نہیں تھی، یہ خدا کا دستور ہے۔ اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے انہی کو آزماتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تو خلیل کا خطاب دیا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، جلیل القدر انبیاء میں آپ کا شمار کیا۔ یہ خدا کا دستور ہے۔ آپ دیکھیں، سورہ انبیاء کی تلاوت کریں، سورہ انبیاء ہمیں بتاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات ایک آزمائشوں کا گڑھ تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے صبر ایوب کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، مولا ایوب تیرا وفادار نہیں ہے، تیری بندگی کی طرف آمدہ نہیں ہے، محض اے اللہ اگر وہ تیری طرف آمدہ رہتا، تو نے ایوب کو دولت دی ہے، تو نے ایوب کو اولاد دی ہے، تو نے ایوب کو ہر طرح کی سہولت دی ہے، اسی لیے مولا وہ تیری راہ کو اختیار کر رہا ہے۔ اللہ مسکرا کر کہتا ہے کہ اے شیطان، میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا، چل جس طریقے سے تو نے آدم کو آزمانے کے لیے سازشیں رچی، جا میں آج سے تجھے آزاد کرتا ہوں، ایوب پر جو چیز آزمانا ہے تو آزما لے۔ عزیزان محترم، سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہے، بیان یہ کیا جاتا ہے، شیطان جب اللہ کا یہ حکم مانتا ہے، جو اختیار دیتا ہے اللہ ایوب علیہ السلام پر، اس اختیار کو لے کر سمندر کنارے جا کر چیخ مارتا ہے تو تمام شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایوب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، آؤ چلو انہیں آزماتے ہیں، ہر چند کوشش کر دینا۔ پہلی آزمائش مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جس طریقے سے رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم مال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار شیطان کو دیا تھا، شیطان کہتا ہے کہ اے میرے ماننے والو، اے چھوٹے شیاطینو، آسمان سے شعلے برساؤ، ایوب کا سارا مال جلا دو۔ آسمان سے شعلے برسے، ایوب علیہ السلام کے سارا مال خاکستر ہو گیا۔ شیطان دوڑتے ہوئے انسانی شکل میں ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ایوب جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، آج اسی خدا نے آسمان سے شعلے برسائے اور تمہارا سارا مال جلا کر خاکستر کر دیا۔ تو ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھیں، ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم اعطانی، اے اللہ تو نے مجھے جو عطا کیا تھا میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور تو نے مولا اس کو واپس لے لیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، مولا جو تو نے دیا تو نے اسی کو واپس لے لیا، اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ شیطان سر پیٹتا ہے، سر کو کوٹتا ہے، وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب مال کی محبت تو ایوب کے دل میں نہیں تھی، اب آزمانا چاہتا تھا اولاد کے ذریعے سے۔ آپ کو کئی 8 فرزند تھے اور 6 لڑکیاں تھیں۔
ایوب علیہ السلام کا یہ نظام تھا، اولاد میں اتنی محبت تھی کہ اولاد آپس میں اس طریقے سے ملتے تھے، آپ کے فرزندان ایک جگہ جمع ہو کر ہر اس بھائی کو اپنے دستر پر بٹھاتے تھے، یہ ان کا نظام تھا، یہ ان کی محبت تھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایوب خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو شیطان آزمائش کے ذریعے سے ایوب علیہ السلام کی اولاد کی آزمائش کے ذریعے سے جانچ رہا تھا۔ تو ایک جگہ جو بڑے بھائی ایوب علیہ السلام کے بڑے فرزند ارجمن کے گھر میں تمام بھائیوں کو بڑے بھائی کی طرف سے دعوت تھی، ایک محل تھا، وہاں پر سارے وہ معصوم بچے بیٹھ کر دعوت میں یعنی خود کے بھائیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ شیطان نے اس گھر کا انہدام کر دیا اور وہ گھر پورا ان کی اولاد پر گر گیا، جس پر 8 بچے اور 6 لڑکیاں آپ کی اس چھت کے نیچے آ کر ختم ہو گئی۔ بیان یہ کیا جاتا ہے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہلاکت ایسی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا ہے تو کسی کے منہ میں لقمہ ہوتا ہے، کوئی نگل نہیں پاتا ہے تو کوئی کھا نہیں پاتا ہے۔ ایسی حالت میں ایوب علیہ السلام کی اولاد ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے یہ بھی قدرت کا معاملہ ہے، اے ایوب کس کے راستے پر ہو؟ وہ خدا جس نے تمہاری اولاد کو زلزلے کے ذریعے سے ختم کرا دیا۔ تو ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، آج ہمارے پاس قوم میں یہ نظام ہے، کہتے ہیں اللہ 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 دیا اللہ کرے گا، اللہ اللہ ہمارا مددگار ہے، یہ چیزیں ہم اللہ اللہ کہہ کر گزارتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انبیاء کا بھی طریقہ تھا۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں مولا جو تو نے مجھے عطا کیا تھا تو نے مجھے اس سے واپس لے لیا، مولا یہ تیرا ہی تو تھا، اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا۔ اللہ اکبر، یہ بات کہنا تھا۔ تو شیطان پھر سے سر پیٹ لیتا ہے، اب مال ختم ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، اب جسم ایوب کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ تو یہاں تک کہ شیطان نے اختیار لیا جسم ایوب کو تکلیف دینے کا۔ تکلیف ایسی دی، ظالم نے آپ پڑے ہوں گے، پیر و مرشد سے سنے ہوں گے کہ ان کے جسم پر چھلی چھلی ہو جایا کرتے تھے، زخم ایسے، چیچک کے داغ ایسے جس میں کیڑے پھرا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں اس طریقے کی تکلیف میں بھی آپ برابر اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کبھی اس مصیبت سے دور نہیں بھاگتے، اس پر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کیڑا بھی آپ کے جسم سے گر جاتا تو دوبارہ وہاں رکھتے، کہتے کہ کیڑے یہ تو تیرا رزق ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ایسی صبر کی مثال ایوب علیہ السلام کی ساری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے خدا کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہاں انبیاء کی باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اللہ کے راستے سے پلٹ دیتی ہے۔ مہدویت یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ مہدویت خدا کے طلب کا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو فلٹر کر کر چنتا ہے، اور انبیاء کو تو اللہ نے نہیں چھوڑا، انبیاء کو بھی آزمایا، تو ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، تو ایسے حالت میں بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم پھر شیطان نے کہا اے ایوب تمہارا جسم چھلی ہو گیا، تم تو اب اللہ کے راستے کو چھوڑ دو۔ پھر کہتے ہیں مولا اللہم آتانی، مولا تو نے مجھے یہ جسم عطا کیا تھا اور تو نے اس کو بیماری دی، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم لیکن یہاں قرآن بات کو پلٹ دیتا ہے، قرآن اس واقعے کو اس انداز سے پلٹ دیتا ہے کہ ایک موقع آیا کہ ایوب کا صبر چلا جا رہا تھا۔ وہ کیا تھی قرآن میں دیکھیں، سورہ انبیاء میں پڑھیں، ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ایوب جو بار بار خدا سے صبر کے دعوے کر رہے تھے، اچانک کہتے ہیں مولا اب برداشت نہیں ہوتا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ ایوب کے صبر نے ہاتھ چھوڑ دیا، ایوب کے صبر نے دم توڑ دیا، دوڑتا ہوا آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ایوب کیا ہو گیا؟ اولاد سے آزمائے گئے، مال
से आजमाए गए, कहते हैं मौला अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त इसलिए नहीं होता मौला, औलाद खत्म हो गई, तूने अता किया था, और अल्लाह मैंने बराबर तेरा जिक्र किया, ऐ अल्लाह माल खत्म हो गया, तूने अता किया था, फिर भी मैंने उसको सब्र किया और मैंने खुशी जाहिर की, मौला इबादत मैंने जारी रखी। ऐ मौला अब जिस्म तबाह हो रहा है, ऐ मौला इस पर भी मैंने इबादत नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करूं मौला, जो शैतान का छोड़ा हुआ कीड़ा है, एक कीड़ा ज़बान की तरफ जा रहा है, एक कीड़ा दिल की तरफ जा रहा है। मौला सारा जिस्म छलनी करता है तो कर ले, लेकिन वो दो कीड़ों को खत्म कर दे तो एक ज़बान की तरफ जा रहा है, दूसरा दिल की तरफ जा रहा है। क्योंकि मौला ये दो ही चीजें मेरे पास है जिससे मैं तुझे याद करता हूँ, अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो मैं तेरे रास्ते में कैसे इख्तियारी करूंगा, मैं तेरा रास्ता कैसे इख्तियार करूंगा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों का तरीका था, ये अल्लाह वालों का अंदाज था। अज़ीज़ान मुहतरम, आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास अगर कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी तकालीफ हो जाए, यकीनन आप देखें, मैंने एक बात कही, महदवियत में वही रहता है जिसको फिल्टर किया जाता है। मैंने इसलिए कहा आज जगह जगह से खबरें आपको सुनाई देती होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम गुजरात में जो बुजुर्गान दीन का मरकज है, हम दूर दूर से कर्नाटक से बड़ी फैज की उम्मीदें लेकर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ फैज याब है। लेकिन आप सुनते जरूर होंगे कि वहाँ कई लोग तब्दील हो गए, वहीं का कई लोग मुनहरिफ हो गए। अज़ीज़ान मुहतरम, ये उनका इन्हिराफ कोई नई चीज नहीं है, खुद नबी के दौर में लोगों ने दीन से इर्तिदाद किया, और ये इर्तिदाद इसलिए होता है अल्लाह ताला उनको फिल्टर करके पाकीज़ा कौम में अलग करता है। अगर उनका ईमान खराब हो गया, अगर उनका अकीदा खराब हो गया, तो इसलिए वो कहते हुए जाते हम पलट गए, हम पलट गए। अज़ीज़ान मुहतरम, इंसाफ हाशिया नामा में जिस तरीके से मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने नकल फरमाया, तालिबान खुदा का रास्ता बड़ा कठिन होता है, बयान किया गया, ऐ सहाबा जरा सुन लो, अल्लाह की तलब का रास्ता कितना मुश्किल है, और तुम्हारा जो तुम जिस मजहब पर कामजन हो वो मजहब खुदा के तलब का मजहब है, क्योंकि ये वो मजहब है जिसके लिए ये निजाम खुदा ने बनाया कि एक मर्तबा 1000 लोगों ने खुदा के तलब का रास्ता इख्तियार किया, तो उन 1000 लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को मुज़य्यन कर दिया, दुनिया को ज़ीनत दे दी। और आज का निजाम तो यही है, आज लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये करते हैं, तब वो जमात ये जमात ऐसे काम करते हैं जो दिखावे को देखकर अपने ईमान को तब्दील करते हैं। याद रखो, दुनियावी दिखावे में कुछ नहीं रहता है, जो कुछ है हमारे इमामुना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने जिक्र खफी खुदा तलबी की तालीम दी है। तो वहां क्या दिखाया गया? दुनिया को मुज़य्यन करके दिखाया गया, दुनिया को ज़ीनत करके सजा कर दिखाया गया। तो कहा 1000 लोग खुदा की तलब में निकले थे, जब दुनिया को चमकाहट देखी, दुनिया को चमकते हुए देखा, 900 लोगों ने राह मोड़ दी, कहा ये दुनिया हमारे लिए बेहतर है। सिर्फ अल्लाह के रास्ते में उन 1000 में से 100 अफराद बच गए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख को दिखाया। तो जो तलबे अल्लाह की तलब में निकले थे, खुदा तलबी के रास्ते में निकले थे, राहे हक के रास्ते में निकले थे, उन्होंने खुदा की तलब को छोड़ा, इधर जन्नत और दोज़ख को देखा और कहा ये जन्नत और दोज़ख हमारे लिए है। लिहाजा जो 100 बच गए थे उसमें से 90 अफराद मुनहरिफ होकर आखिरत की फिक्र में लग गए। आप तरतीब से मुलाहिजा करें किस तरीके से हमारी कौम का
نظام ہے۔ 90 افراد جب ہٹ گئے، بچ گئے خدا کے طلب کے راستے میں 10 افراد جو 1000 نکلے تھے، 1000 میں سے 10 بچ گئے، اور 10 لوگوں کو اللہ نے آزمانے کے لیے علم اور مصیبت کو نازل کیا، تو 8 لوگ اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکے، اس علم کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے خدا طلبی کے راستے کو چھوڑ دیا اور بچ گئے 1000 میں سے 2۔ تو خدا نے پوچھا، پہلے سے خدا نے پوچھا کہ تم یہ راستہ کس لیے اختیار کیے ہو؟ تو پہلے نے کہا کہ مولا کامل ہونے کے لیے اختیار کیا ہوں۔ کہا تم کامل ہونے کے لیے راستہ اختیار کیے ہو، میرے لیے اختیار نہیں کیے ہو، جاؤ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ بچ گیا ایک، اس کو خدا نے پوچھا تمہارا یہ راستہ اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا تیری رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کہا یہی خدا طلبی کا راستہ ہے۔ تو آپ اس نقل کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں ہماری قوم میں کیسی تعلیمات دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا یحبہم و یحبونا، کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں خدا کا یہ دستور بنا ہے، خدا کا یہ دستور ہوتا ہے، خدا جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ دیکھیں، حضرت بلال ایمان سے مشرف ہو گئے اور کفر سے آزاد ہو گئے، لیکن آقا سے آزادی نہیں ملی۔ تو آقا ایمان سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، کبھی پیٹ پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتا، گرم ریت پر لٹا دیتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا، بلال تکلیفیں سہ رہے ہیں لیکن زبان پر مسکراہٹ ہے۔ پوچھا کہ اے بلال کیا ہو گیا؟ تم کوئی ٹھنڈے مقام پر نہیں ہو، تم گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہو، تمہارے سینے پر پتھر ہے، تمہیں آقا تمہارا مار رہا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق، آپ کسی بازار میں جاتے ہو تو آپ کا اگر کسی برتن کو لینے کا ارادہ ہو یا کسی ہانڈی کو لینے کا ارادہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں بلال یہاں کوئی اس بات کی وجہ نہیں ہے، تم پوچھ رہے ہو تو بتاتا ہوں، پہلے اس ہانڈی کو لیتا ہوں، ٹھوکتا ہوں، پھر بجاتا ہوں، پھر لیتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں یہی تو بات ہے، اللہ نے مجھے اپنے راستے پر لے لیا، اب اللہ مجھے اپنے راستے میں چن رہا ہے، تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے آزمانے کے لیے ٹھوک بجا رہا ہے، تو مجھے خوشی میسر ہو رہی ہے کیونکہ میں خدا کے راستے پر چل رہا ہوں، اللہ کے راستے کو اختیار کر رہا ہوں، یہ تکلیفیں میرے لیے راحت کا سبب بن رہی ہیں۔ اس انداز سے حضرت بلال فرماتے ہیں عزیزان محترم، جو راہ حق میں ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔ آنے والا مہینہ مبارک مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا مہینہ ہے، ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ حج کا موقع ہے، حج کے لیے حاجی جاتے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج یا ہو عمرہ ہو، ان دو چیزوں کی مقبولیت کے لیے احرام بے حد ضروری ہے۔ کوئی سادے لباس میں نہ حج کر سکتا ہے نہ احرام باندھ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ احرام کی وجہ کیا ہے، احرام کس لیے باندھا جاتا ہے۔ خدا نے کہا جب تک احرام نہیں باندھو گے تو عمرہ نہیں ہوگا، جب تک احرام نہیں باندھو گے تو حج نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس کے احرام کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ہر طریقے سے اللہ نے آزمایا، آپ کو اولاد کے ذریعے سے آزمایا، یہاں تک کہ آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد خود بتوں کو فروش کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ حد ہو گئی، ایک بڑا فتنہ ہوا تو باپ نے کہا میرے گھر سے نکل جا، اگر تو تیرے خدا کو مانتا ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بھی تسلیم کیا، کہا میں اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ تو جانے لگے تو باپ نے پکار کر کہا بیٹے رک جا،
تو جب اس دنیا سے آیا تھا تو یہ تیرے پاس کپڑے نہیں تھے، لہذا ان کپڑوں کو نکال۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑوں کو اتارا، کچھ چھوٹے کپڑے تھے، جانے لگے کہا یہ کپڑے بھی تیرے جسم پر نہیں تھے، اگر تو پورے طریقے سے یہاں سے جا رہا ہے، تو کہتا ہے نا کہ تو خدا کے لیے جیتا ہے، تو تیرے خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، تو تیرے خدا کے پاس جیسا آیا تھا ویسا یہاں سے نکل جا، تیرے جسم پر ایک کپڑا بھی نہ رہے۔ گویا آپ کے باپ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے کپڑے نکال دیے جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے راستے کو چنتے ہوئے سارے کپڑوں کو نکالا، تو آپ کی باندی جو آپ کو اس انداز میں دیکھتی ہے، آنسو پوش کی ہے، اپنی چادر لے کر پھینک دی ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تو باندی نے رحم کرتے ہوئے کپڑا پھینکا، تو آپ نے اس کپڑے کو لیا، دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھا اور ایک کاندھے پر باندھا۔ تو عزیزان محترم، یہ چیز جب اللہ نے دیکھی، کہا ابراہیم میرے راستے میں آ رہا ہے، ابراہیم اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہے، لہذا یہ لباس میں ابراہیم میرے پاس آیا تو قیامت تک کے لیے، عمرہ یا حج کے لیے جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو یہی لباس میں آنا چاہیے جو میرے خلیل ابراہیم نے جو لباس پہنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آزما رہا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو لہذا اللہ کی اس آیت کو دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے کہ بشارت دے دو ان صابروں کے لیے، ان صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، ہر کوئی اپنے پاس پریشان ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں ہم وہ قوم نہیں ہے جو اللہ کا راستہ چھوڑ دے، ہم وہ قوم ہے جو زیادہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ خدا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلاف کی سیرتوں اور بزرگان دین کی سیرتوں کو پیر و مرشد سے آپ سیراب ہوتے ہیں، یقیناً ہمیں چاہیے کہ یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں آپ ان بزرگان دین کے درمیان رہتے ہیں جن کی زیارت کو ہم ترستے ہیں، جن کی سیرت سے ہی ہم اپنے دلوں کو سکون دیتے ہیں، آپ تو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ زیارت، یہ قدم بوسی ہی ہمارے ایمان کی مضبوطی کی علامت بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ حق میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے طفیل کو، بزرگان دین کے قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا قرض ادا کرنے کے لیے ہر مصیبت میں اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیر و مرشد کا ممنون ہوں کہ اس فقیر اس ناچیز کو آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیسا کہ حضرت کو سن کر دل کو تسکین حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کے راستے کو چلائے۔ حضرت نے بندے کی دعوت کو قبول کیا اور بندے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جو حاضر ہوئے اور ہم لوگوں کو جو راہ خدا کی باتیں بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صبر ایوب بتایا ہے اس پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مہدویت جو ہے تمام انبیاؤں کی عبادت کا نچوڑ ہے، تمام انبیاؤں کی صفت کا نچوڑ ہے، اور سردار الانبیاء کا جو منشا تھا وہی مہدویت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو آخر میں اسی لیے رکھا گیا کہ دین مکمل ہو۔ تو دین کب مکمل ہوتا ہے؟ تمام انبیاؤں کی صفت کو نچوڑا جاتا ہے، اور جب رسالت معاب کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں سے جو فیض بن کر امامنا کے پاس آتا ہے، وہی فیض جو ہم کو مل رہا ہے بزرگوں سے یا مرشدین کرام سے، وہی فیض جو ہے یہ تمام صبر ہے۔ ہماری عبادتیں جو ہے، ہماری ریاضتیں جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسا کہ حضرت نے کہا 1000 چلے تھے، 900 ہٹ گئے، 10 رہ گئے، 90 ختم ہو گئے، اس میں سے 2 رہ گئے،
تو یہ جو ایک ہے وہ ایک کا مثال جو ہے یہ امامنا کی قوم کے لیے ہے. میں یہاں تک یہی چیز سمجھا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ہم کو ایک ہو کر خدا کی عبادت کرنا ہے. ہم کہیں فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم کو فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور جو آج کل ہماری قوم کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، جو ناجائز کام ہے، اللہ تعالیٰ آنے والی پیڑھیوں کو اور ہم جو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، زنا خوری سے، سود خوری سے اور جو بھی ہے ہر چیز سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ہم پر ہمیشہ برقرار رکھے رسول و مہدی کے صدقے میں اور طفیل میں. اللہ تعالیٰ سے دعا آخر میں یہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو باعمل بنائے اور باعمل ہماری زندگی کو جلائے اور باعمل ہمیں قبر میں بھیجے اور باعمل قیامت کے روز اٹھائے. وآخر دعوانا